اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک جو ہے یقیناً رب راضی ہو گیا عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کب راضی ہوا؟ اس جب یبایعونک وہ بیعت کر رہے تھے، وہ مرید ہو رہے تھے، سادے لفظوں میں وہ بیعت ہو رہے تھے۔ اس یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے، یبایعونک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ ایک درخت کے نیچے، ایک درخت کے نیچے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے فاطمہ تو بس جان لیا اس نے معافی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینہ بس اتارا اس نے اطمینان کو، یقین کو، علیہم پر واصابہم اور بطور انعام انہیں بخشی فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قریب ہی انہیں فتح عطا فرما دی، قریب ہی ہم نے انہیں کامیابی عطا فرما۔ یہ آپ جب میرے کریم آقا لجپال محبوب علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے حضور مدینہ تشریف لا چکے تھے اور مدینہ پاک میں سرکار علیہ السلام کا مسکن بن چکا، اب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر آپ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 1500 صحابہ کو لے کر حضور علیہ السلام مکہ کی طرف حج اور عمرہ کی نیت سے سرکار نکلے۔ حضور مدینہ آ چکے ہیں، مدینہ کی زندگی میں گزاری جا رہی ہے، یہاں حضور اپنے صحابہ کو لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ پاک کی طرف حج اور عمرہ کی نیت سے سرکار اور سرکار کے صحابہ نے سفر فرمایا، اور سرکار علیہ السلام ایک مقام پر جب پہنچے جسے بیت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے مکہ پاک بھیجا۔ مکے والے سمجھے، قریشی سمجھے کہ شاید مسلمان ہمارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں، مسلمان شاید ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا۔ سرکار نے فرمایا جا کر ان کو بتاؤ کہ بھائی جنگ کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہ، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے سے ہم نہیں آ رہے، ہم تو حج اور عمرے کی سعادت کے لیے آ رہے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، آپ تاکہ ان سے بات چیت کریں اور پھر بعد میں واپس تشریف لائیں تو قافلہ پورا جو ہے وہ مکہ کی طرف چل پڑے۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کسی نے جھوٹی خبر یہ پھیلائی اور یہاں آ کر بتایا کہ عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 14 یا 1500 صحابہ ہیں نا، یہ حضور کی پہلے سے بیعت میں ہیں، یہ توحید پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر حضور سے پہلے بیعت کر چکے ہیں۔ کچھ بیعت مکہ میں ہو چکی تھی، کچھ بیعت مدینہ میں ہو چکی تھی، مسجد نبوی میں ہو چکی تھی، قبلہ بین میں ہو چکی تھی، یہ ساری بیعتیں پہلے ہو چکی تھی۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ عثمان کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان تمام صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور ہم اتنی دیر تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا اعلان سنا نا تو سارے کے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، سب صحابہ اکٹھے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ہاتھ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب صحابہ نے ہاتھ رکھا اور بیعت کی۔ کس بات پر؟ کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسا ہی کریں اور عثمان کے قاتلوں کا ہم بدلہ لیں گے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، ابھی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہے، کسی نے کذب کیا ہے، شہادت تو ہوئی نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ چیک بھی ہو جائیں گے، صحابہ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ عثمان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اگر شہادت نہیں تھی ہوئی، رسول پاک بیعت لے رہے تھے، اللہ بھی فرما دیتا۔ اس کو جبریل آئے تھے رسول پاک کے پاس، جبریل آئے جو یہ آیت لے کر آئے تھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت لے کر اس کو جبریل آئے تو لے کر آئے تو جبریل یہ بھی تو بتا سکتے تھے نا کہ اللہ کے نبی عثمان کی جو خبر آئی ہے وہ جھوٹی ہے، وہ شہید نہیں ہوئے، جبریل بتا سکتے تھے یا نہیں؟ قرآن کی آیت رب کی بارگاہ سے لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے، حضور جانتے تھے کہ عثمان کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی محبت پر جتنا رب اور رب کا رسول عثمان سے محبت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم ان صحابہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور یہ بیعت رسولی نہیں تھی، یہ کوئی بیعت توحیدی نہیں تھی، یہ بیعت حقیقت میں بیعت عثمانی تھی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بیعت کی جا رہی تھی، اور اگر یہ درست نہ ہوتا تو رب کبھی بھی قرآن کی آیات نہ اتارتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن صحابہ نے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر عثمان کے لیے بیعت کی ہے، اللہ کا پیغام سنیے، ادھر صحابہ کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر صحابہ کے ہاتھ تھے، وہاں سے جبریل آئے اور یہ آیت لے کر آئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ جن تیرے صحابہ نے تیرے ہاتھ پر عثمان کے لیے بیعت کی ہے، رب کائنات نے پہلے رضا کا ذکر فرمایا، بعد میں بیعت کا ذکر فرمایا، اور بعد میں جو ہے ذکر فرمایا کہاں کی گئی ہے، رب نے فرمایا جو عثمان کی محبت میں بیعت کر رہے ہیں، رب کائنات نے فرمایا لقد، لفظ لام بھی تحقیق کے لیے ہے، لفظ قد بھی تحقیق کے لیے ہے، رب نے ایک لفظ میں دو تاکیدیں لگا کر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب کائنات نے فرمایا میں بات رضا سے شروع کر رہا ہوں، رب نے فرمایا رب ان مومنوں پر راضی ہو گیا ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور یہ بیعت عثمان کی محبت میں تھی، یہ عثمان کے پیار میں تھی، رب بھی عثمان سے محبت کرتا ہے، رب کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور رب کائنات میں صحابہ بھی کرتے ہیں، رب کے محبوب کے صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا یہ جو ہاتھ رکھنے والے ہیں نا، یہ جو 1500 یا 1400 صحابہ ہیں نا، ان کی تو رب نے گارنٹی دیتی ہے ان سے رب راضی ہو، ایک ہی رب کے محبوب نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھوا کر علیحدہ گارنٹی دے دی ہے کہ اس لمحے یہ جو 1500 صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں لقد رضی اللہ، رب ان سے راضی ہو گیا، اب ان کی نمازیں علیحدہ ہیں، ان کے روزے جدا ہیں، ان کی حج جدا ہے، ان کی زکاتیں جدا ہیں، ان کا زیارت رسول کرنا جدا ہے، یہ صحابی رسول ہونا جدا ہے، یہ ساری عبادات ایک طرف ہیں، فرمایا بس عثمان کی بیعت سے رب ان سے
سے راضی ہو. عثمان کے لیے جو بیعت کی ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ دیا ہے، رب کائنات فرماتا ہے یہ ساری نیکیاں جدا ہے، لیکن بیعت عثمانی پر جنہوں نے اقرار کیا ہے اور محبت سے ہاتھ دیا ہے، رب فرماتے ہیں ساری زندگی کی نیکیاں بجا، لیکن یہ جو تم نے ہاتھ رکھا ہے نا، بس اس سے ہی رب تم پہ راضی ہو. ہوتا ہے نا انسان کی بڑی غلطیاں ہوں، اولاد جو ہے غلطیاں کرتی رہتی ہے. کبھی بیٹا یا بیٹی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تیری پچھلی ساری خامیاں میں بھول گئی، سارے دکھ تو نے بلا دیے، آج جو تم نے یہ کام کیا ہے، آج تم نے محبت کا حق ادا کر دیا، بتا تو کیا چاہتا ہے. تو رب کے محبوب کے اس صحابی عثمان سے رب اتنی محبت کرتا ہے کہ فرمایا اس کی رضا پر جو ہے ساروں کو ہم نے جو ہے معاف کر دیا. معافی کے ساتھ ساتھ ہم راضی ہو گئے. جس سے رب راضی ہو جائے پھر وہ مالک کبھی ناراض نہیں ہوتا. جس سے تو اور میں راضی ہو جائیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہم اپنی اوقات کے مطابق نواز دیتے ہیں. جو رب جو ہے خالق کے کائنات ہے، وہ جو ہر شے کا خالق و مالک ہے، جب وہ جس پہ راضی ہوتا ہے پھر اسے سزا نہیں دیتا. یہ خاص پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے کہ ان سے اس لمحے جو بیعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، بیعت عثمان ہو رہی ہے، اسی میں بس رب راضی ہو گیا، باقی ساری نیکیاں ان کی جدا. عثمان سے جب رب راضی ہوتا ہے، عثمان رسول پاک سے محبت کتنی کرتے ہیں. وہیں جگہ پر جہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہیں کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان کو سفیر بنا کر آپ نے بھیجا ہے، عثمان تو اس وقت کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے ہو. آج ہمارا عثمان بھی بڑا خوش ہے، حضرت عثمان غنی کہیں تو رو رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آقا اس وقت تو عثمان بڑی موج میں ہوں گے، کعبہ کے چکر لگا رہے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے، ملتزم پہ مالک کے بارگاہ میں آنسو بہائے جا رہے ہوں گے، ملاب رحمت پہ سجدے کیے جا رہے ہوں گے، وہ تو لطف لے رہے ہوں گے، یہاں پہ زمزم پی رہے ہوں گے. عثمان میرے آقا کی محبت دیکھیے اور عثمان پہ یقین دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں عثمان جتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، عثمان جتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، عثمان جس قدر میرے ساتھ وفا کرتا ہے، حضور نے فرمایا عثمان کعبے کے چکر تو لگا سکتا ہے لیکن عثمان وہاں کعبے کا چکر نہیں لگائے گا جب تک اس کے سامنے اس کا مصطفیٰ نہیں ہوگا. فرمایا اتنی دیر تک عثمان آبے زمزم کے پانی کے چھینٹے یا گھونٹے نہیں لے گا جب تک جو ہے اس کے مصطفیٰ پانی نہیں پیے گے. اور عثمان کو انہوں نے کہا قریشیوں نے، مکے والوں نے کہا عثمان ان کو تو چھوڑ، وہ تو ابھی وہاں بیٹھے ہیں، تو آ گیا ہے، آج تجھے اجازت ہے کعبۃ اللہ کا تو طواف کر سکتا ہے، تو جو ہے حجر اسود کے بوسے لے سکتا ہے، تو جو ہے یہاں ہر عمل کر سکتا ہے یہاں بیٹھ کر. حضرت عثمان غنی نے فرمایا نانا رب کعبہ کی قسم ہے میں تب تک جو ہے کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آ جاتے، میں حجر اسود کے تب تک بوسے نہیں لوں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آ جاتے. ارے جس نے کعبے کے طواف کے چکر سکھائے ہیں ہمیں، جس نے حج اور عمرے کے مناسک سکھائے ہیں ہمیں، جب تک وہ نہیں آئے گا عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا، عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا، عثمان بھی جو ہے اس کے طواف کے چکر میں نہیں پڑے گا. یہ چکر جس مصطفیٰ نے سکھائے ہیں جب تک وہ نہیں آ جاتے وہاں مصطفیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. یہاں حضرت عثمان غنی خود ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت اتاری، فرمایا جس نے عثمان کے ہاتھ پر جو ہے مصطفیٰ کے ہاتھ پر عثمان کے لیے بیعت کی ہے لقد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب ان کا راضی ہو گیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس شبائیونا کا جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر تحت الشجرہ، رب کو اتنی عثمان سے محبت تھی، بیعت مکے میں بھی ہوئی، مصطفیٰ کے ہاتھ پر صحابہ نے کی، لیکن رب کائنات نے نہ اس بیعت کا اس طرح سے ذکر کیا ہے نہ اس مقام کا اس طرح سے ذکر کیا ہے. مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت مدینے میں بھی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہوئی ہے، صبر و حضر میں بیعتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کسی کا رب کائنات نے اس انداز میں ذکر نہیں کیا. یہاں عثمان کے لیے جو بیعت ہو رہی ہے رب کائنات جگہ کا بھی ذکر کر رہا ہے.
تعالیٰ کے ذریعے اس درخت کا بھی ذکر کرتا ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے عثمان کے لیے بیٹھ۔ اب دیکھنا یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ رب عثمان سے اتنی محبت کرتا کیوں ہے؟ عثمان غنی سے رب اتنا پیار کرتا کیوں ہے؟ اتنی شفقتیں کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ عثمان نے سرکار سے محبت کا حق ادا کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح دیا عثمان کو، جب وہ فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا بھی دے دیا۔ لوگوں نے چین میں گونا شروع کر دی، دو جی ایک پہلے بیٹی تھی وہ بھی عثمان کو دے دی، وہ فوت ہو گئی دوسری بھی عثمان کو دے دی۔ تو جب ادھر ادھر سے کانوں میں بات بڑھ چلتے چلتے رسول پاک کے کانوں تک پہنچی نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جو باتیں کر رہے ہیں انہیں بتا دو، کان کھول کے سن لو۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک میں حضور نے فرمایا اگر مجھ محمد کی تم تو دو بیٹیوں کی بات کرتے ہو، اگر 40 بھی ہوتی۔ دوسری میں فرمایا اگر 100 بیٹی بھی مجھ سے باقی ہوتی تو یکے بعد دیگر میں محمد عثمان کے نکاح میں لے جاتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عثمان سے رب محبت کتنی کرتا، تمہیں پتہ نہیں ہے عثمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور حضور نے اتنا بڑا فرمان، اب یہ 100 سے مراد تو 100 بیٹی نہیں ہے، 40 سے مراد 40 نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے نا جتنی بھی ہوتی، یہ خاص جملہ ہے، اہل عرب بولا کرتے تھے چاہے جتنی بھی بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگر کے اس کے نکاح میں دیتا رہتا۔ ہمیں عثمان سے محبت اتنی ہے، اور جب کبھی رب دیکھتا ہے نا عثمان کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جیش بسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کے لیے فرمایا، اس نے فرمایا کہ میرے صحابہ جہاد کے لیے 10,000 گھوڑا تیار کرنا ہے ساز و سامان کے ساتھ، جس میں 10,000 گھوڑے سے ایک سے مراد ایک فوجی کا گھوڑا بھی، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی، اس کے تلوار بھی، اس کا نیزہ بھی، اس کے کمان بھی، اور وہ جو لوہے کا پول پہنتے ہیں جو باڈی پر، وہ بھی سارا کچھ اس میں شامل ہوتا۔ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ ہر صحابی کو جتنی توفیق دلاتے گئے، حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ترغیب دلا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 200 گھوڑوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر جو ہے تبریک فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بس آپ اس جملے کو دہرائیں، ایک لمحہ مجھے اجازت دیں میں پھر واپس لوٹ کر آتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی دوڑے دوڑے گھر گئے، اور گھر کا جتنا مال تھا، جتنے بھی درم و دینار تھے، سارے دامن میں ڈال کے دے آئے، اور کہا مصطفیٰ آپ لب کھولتے جائیں، عثمان قربان کرتا ہے، آپ لب کھولتے جائیں، عثمان دیتا جائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی دیتے جا رہے ہیں، جس کے بعد جتنا تھا دے دیا۔ عثمان کو رب کائنات نے ایسے نہیں فرما دیا، ہمارا عثمان غنی ہے، دینے والا ہے، وہ مال والا ہے، اور جو سرکار پکاری جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ابھی حضور اعلان فرما رہے تھے بار بار، میرا مال بھی طرف ہو گیا، اور میں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے آقا جیسا پیارا چہرہ ہو، ید اللہ والے ہاتھ ہو، اور گورا گورا وہ چہرہ ہو، بلند کی زلفیں ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لب کھل رہے ہوں، حضور کہیں اور ہم کچھ دے نہ پائیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب میرا دامن خالی ہو گیا، ابھی حضور فرما رہے تھے اور ترغیب دلا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہا بس یا رسول اللہ مجھے پھر اجازت دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب تک اتنی دیر تک میں نے آرام نہ کیا، جب تک 10,000 گھوڑے کا انتظام نہیں ہو گیا اور ان کے ساز و سامان کا انتظام نہیں ہو گیا، اب 200 رہ گئے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ مان تو ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو بھی جو ہے قبول کرتا ہوں، بس آپ جاری کروائیں، مجھے جہاں سے بھی لا کر دینا پڑے گا، میں گھوڑوں کا ساز و سامان کے ساتھ تیار کروں۔ یار اتنی کو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اتنا کو پیار کرتا ہے، جب آپ اتنی محبت کریں گے، اتنا پیار کریں گے دین کے لیے، تو پھر جو ہے رب رسول کی بارگاہ سے بھی پیغام آتے ہیں، ملک
ملک شام سے ایک غریب مسلمان آیا، 3000 کا قرضہ تھا، ملک شام سے چلا اس نیت کے ساتھ کہ عرب کی سرزمین پر جاتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کا دورہ خلافت ہے کہ میں امیر المومنین سے جا کر کہوں گا کہ امیر المومنین میں مسلمان ہوں اور میرا مجھ پر اتنا قرض ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان ہو گیا ہوں، اپنا علاقہ گھر چھوڑ آیا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں تو بیت المال سے کہیں سے کوئی اہتمام کر دیں تاکہ میں اپنا جا کر قرض چکا دوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دورہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب آئے تو آپ نے اس کا دامن پکڑا، کسی نے بتایا کہ وہ فلاں ان کا گھر ہے، تو امیر المومنین کے گھر پہ جا کر دروازے کی دستک دی تو دیکھا ٹوٹا پھوٹا دروازہ ہے، حیران ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کا یہ دروازہ ہے اور امیر المومنین ہے۔ جب اندر گیا تو دیکھا کوئی چارپائی نہیں ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہے، گھر یہ امیر المومنین کا۔ اور جا کے دروازے میں دستک دی، حضرت ابو بکر صدیق سے سلام و دعا ہوا، اپنا مسئلہ پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، تمہیں راستہ میں بتاتا ہوں، جا کے سوال کرنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فلاں گلی کے فلاں کونے میں چلے جاؤ، وہاں عثمان رہتا ہے، عثمان کو ابو بکر کا سلام کہنا اور اپنا پیغام سنا دینا۔ اب وہ کہنے لگا، حضور مہربانی فرمائیں، میرا کافی زیادہ قرض ہے، آپ مجھے ایسے کسی کے دروازے پہ بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں وہ دے گا یا نہیں دے گا، میرا مال کافی زیادہ ہے جو میں نے قرض دینا ہے، میں تو آیا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اب بادشاہ کے دروازے سے بڑا کوئی اور دروازہ بھی ہوتا ہے، تو وہ بڑی سوچ لے کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ اب جب 2-3 دفعہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تو سوچنے لگے کہ چلو فرما رہے ہیں تو چلا جاتا ہوں، لگتا ہے بیت المال سے یا ابو بکر سے کچھ نہیں ملے گا، اور یہاں اگر یہ نہیں دے سکتے تو وہ کیسے دے گا؟ جس کا بادشاہ نہ دے سکتا اور نیچے ادھر آ وہ کہاں کریں گے؟ لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دروازہ عثمان غنی پہ جا رہا۔ جب گئے تو دروازہ ان کا بھی ویسا تھا، جا کے دروازے پہ دستک دی، جب دروازے پہ دستک دی تو اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، بچوں کو ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم بہت فضول خرچ ہو گئے ہو، دودھ جب بھی تم پیتے ہو دودھ میں شہد ڈال کے پیتے ہو، تم بہت فضول خرچی کرنے لگے ہو، شہد بھی میٹھا ہوتا ہے، دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے، بھائی دودھ ویسے پی لیا کرو، اس میں شہد نہ ڈالا کرو، اتنے فضول خرچ نہ بنو۔ آپ کو شامی شخص کہتا ہے جب میں نے کہا لگا کہ یہ بات سنی نا تو سوچنے لگا جو دودھ میں شہد نہیں ڈال کے دے رہا اور اپنے بچوں کے ساتھ اتنے پہ لڑ رہا ہے، مجھے وہ کہاں 3000 دے گا؟ اور کیا سوچنے لگا کہ مجھے ابو بکر نے کس دروازے پہ بھیج دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے دروازہ کھلا تو امیر المومنین جو حضرت عثمان غنی تشریف لائے اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ معذرت ذرا میں بچوں کے ساتھ لگا تھا، ڈانٹ رہا تھا، ذرا وہ فضول خرچی کرتے ہیں تو ناراض نہ ہوئے گا، میں دروازے پہ ذرا دیر سے آیا ہوں۔ تو آپ نے دروازہ کھولا، سرام میں بیٹھک میں بٹھایا اور بٹھانے کے فوراً بعد اندر گئے، اندر دودھ کا پیالہ بھرا اور اس میں شہد ڈالا، دودھ کا پیالہ لیا اس میں شہد ڈالا اور شہد ڈال کر جب میرے سامنے کیا تو میں حیران ہو گیا جو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد مکس سے منع کر رہے ہیں، مہمان کے مہمان والی دونوں چیزوں سے کر رہے ہیں۔ کہا اندر معاملہ کچھ اور ہے، باہر معاملہ کچھ اور ہے۔ اب جب یہ سوچا تو اس سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس نے دودھ پیا، سلام و دعا ہوا، بیٹھ کے گفتگو ہوتی رہی، حالات حاضرہ پہ جو بھی اس وقت کا جو ماحول تھا جو بات ہوتی رہی۔ تو جب جانے کا اس کا وقت ہوا تو اس نے اپنا معاملہ پیش کرنا تھا تو کہنے لگا حضور ابو بکر کا بھی آتے ساتھ اس نے سلام پیش کیا تھا، جاتے ہوئے کہنے لگا حضور میں عرضی یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا عثمان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام نے کہا عرضی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہ جو دروازے کے سامنے گھوڑا کھڑا ہوا ہے وہ اور وہ ساز و سامان سے کے ساتھ لدا ہوا ہے، اور فرمایا اس میں 6000 دینار بھی موجود ہیں، جب وہ دینار بھی وہاں موجود
और जब वो गया सवारी पर बैठा और बैठकर जब उसने देखा अगर वो दिनार को पैसे को गिना तो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ा और कहने लगा वाह मोहम्मद के गुलामों क्या तुम्हारी शान है कि अपने बच्चों को दूध और शहद से भी मना करते हो, इकट्ठे ना पियो तो दूध खाती है, लेकिन जब मोहम्मद का कोई मेहमान आ जाता है तो हर शय को बांध कर देते हो, हर चीज है उसके लिए जो है खोल के उसके सामने रख देते हो। सोचने लगे मैं जब 3,000 का कर्ज था, उस्मान कितना समझदार है, मैंने मांगा भी नहीं है, उस्मान ने 3 की बजाय 6 भी दिया है और कहा 3 कर्ज दे देना और 3 से जाकर नया कारोबार शुरू कर देना, 3 से जाकर नया कारोबार शुरू कर देना। कहने लगा और ये घोड़ा वापस कौन लेकर आएगा? आपने फरमाया उस्मान जिसे दे देता है फिर वापस नहीं देता। आप उस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के मानने वाले हैं जो अपने बच्चों के लिए तो हाथ खींच लेता है लेकिन मोहम्मद के गुलामों के लिए हाथ नहीं खींचता। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से मोहब्बत ही करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से प्यार इतना करते हैं। ये होता है सच्चा गुलाम, अपने पास कुछ नहीं रखते, जिस पे सरकार का नाम आ जाता है, मुसलमान आ जाता है, उनकी गुलामी का जिक्र आ जाता है, फिर देखिए जो है उनका जो है फिदा हो जाता है। आपने पूछा भी नहीं कौन है, कहां से आया है, कैसे आया है, बस अबू बकर का सलाम सुना है, अबू बकर के दरवाजे से होकर मेरे दरवाजे पर आया, ये मोहम्मद का गुलाम। और शर्म व हया इतनी थी, आज जिससे हमारा दामन खाली है, शर्म व हया से हमारा दामन खाली है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई नौजवान है, जिस एज में भी है, अल्लाह हम सबको हजरत उस्मान गनी की शर्म व हया का हिस्सा अता फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खाल के अंदर छोटी सी नया नाला चलता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मियों का मौसम था, सरकार उसमें पांव लटका के ना हुजूर बैठे थे। बाग था एक, जिस तरह से हमारे खेतों में भी इर्द गिर्द नाले, वहां एक बाग था, तो बाग में सरकार टांगे लटका के बैठे हुए थे और उस बाग का छोटा सा दरवाजा था, उस दरवाजे पे दस्तक हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से पैगाम आया, हुजूर ने फरमाया जाओ आने वाला जो है उसे जन्नत की बुशारत भी दे दो और उसे अंदर भी आने दो। और जब दरवाजे पे गुलाम गया तो देखा वो बकर सिद्दीक थे, कहा तो जो है जन्नत की बुशारत भी दी, खुशखबरी भी दी और अंदर भी बुला दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक आए, उमर आए, और फिर जब तीसरी मरतबा दरवाजे पे दस्तक दी, इसी तरह की रिवायत घर में भी हुजूर के मौजूद है, हजरत आयशा उसे रिवायत करती है। तो जब तीसरे नंबर पर आया, आने वाले ने दरवाजे पे दस्तक दी, हुजूर ने गुलाम से कहा आने वाले को जन्नत की बुशारत भी दे दो और उसे अंदर भी आने दो। और यूं ही जब वो अंदर आए तो रसूल पाक की टांगे जो है वो पानी में थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तहमद हुजूर के ऊपर किया हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिंडली मुबारक नंगी थी। अब अबू बकर आए तो रही नंगी, उमर आए तो रही नंगी, जब उस्मान आए तो हुजूर ने पिंडली के ऊपर का कपड़ा कर लिया। अब रावी कहता है मैंने सरकार से पूछा या रसूल अल्लाह आपने तीनों को जन्नत की खुशखबरी ना सुनाई, लेकिन अबू बकर आए आप ऐसे बैठे रहे, उमर आए आप ऐसे बैठे रहे, जब उस्मान आए तो आपने शर्म व हया का एक खास एहतमाम किया, अपने पिंडली पे कपड़ा डाल दिया। या रसूल अल्लाह ये क्या वजह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों उस उस्मान का मैं क्यों ना हया करूं जिसका हया रब और रब के फरिश्ते भी करते हैं, जिसका हया रब के फरिश्ते भी करते हैं, मैं मोहम्मद क्यों ना उसका हया करूं, जितना हया वाला था। इसीलिए तो उससे वाली अपनी बेटियां भी निकाह में दी हैं। हमारा वक्त मुकम्मल हो रहा है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की सीरत का हम इहाता करें तो कर नहीं सकते, जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी इतने अमीर थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं जब सबके पास खत्म हो जाता, अबू बकर जैसे भी कहते थे उस्मान का दामन फिर भी खाली नहीं होता था। और उस्मान जन्नती कुश्ती अमीर थे, एक अमीर माँ के घर में पैदा हुए थे, लेकिन जब इस्लाम की शक्तियां बर्दाश्त करने का वक्त आया उस वक्त है मानो दौलत को पीछे रखा और फरमाया नहीं जान जाती है चले जाए पर मुस्तफा का दिया हुआ नक्शे कदम नहीं छोड़ना। शक्तियों को बर्दाश्त किया, दुखों को बर्दाश्त किया, तकलीफों को बर्दाश्त किया, एक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सदके
حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے سب کچھ قربان کیا، اور مصطفیٰ کا عثمان یہ وہ عثمان ہے۔ آج اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم حضرت فاروق اعظم کی شہادت پر پڑھیں گے۔ آج کا جملہ جمعہ حضرت عثمان غنی کا 18 ذوالحجہ آپ کی شہادت کی تھی۔ اب حضرت عثمان غنی کا جب آج کربلا کا ذکر کرتے ہو اور سارا سال بھی سنتے ہو اور محرم الحرام اتحاد سنتے ہو، حسین اور اس کے ساتھیوں پر 3 دن پانی بند ہوا تھا۔ حسین اور ان کے ماننے والوں پر صرف 3 دن پانی بند ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن کھانا اور پانی بند رہا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی ذکر کیا کرو، ان کی شہادت کا بھی ذکر کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نوازوں کا ذکر کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے، لیکن عثمان کی قربانیوں کا ذکر کرنا بھی تو ہمارا ہی فرض ہے۔ وہاں اگر 3 دن پانی بند ہوتا ہے تو عثمان کے گھر کا محاصرہ 40 دن کیا جاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن محاصرہ رہا۔ حضور کے غلاموں 40 دن نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، اور جس حسین کا جس حسن کا تم ذکر کرتے ہو، یہ حسن اور حسین تلواریں لے کر 40 دن عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ آج لوگ جو ہے ان صحابہ کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کے بچوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اہل بیت کا اصل محب وہی ہے جو حسنین کریمین کے محبت رکھتا ہے، علی کی محبت کے ساتھ ساتھ سینے میں عثمان کی محبت بھی رکھتا ہے، سینے میں عثمان کا پیار بھی رکھتا ہے، عثمان غنی کی محبت بھی اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ یہ عثمان مسلح امامت پر ہوتا تھا تو مولا علی پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ عثمان سے محبت کرنے والے علی کا دامن نہ چھوڑ، اور علی سے محبت کرنے والے عثمان کا دامن نہ چھوڑ۔ حضرت مولا علی نے خود اپنے بیٹوں کے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار دے کر عثمان غنی کے بائیں دروازے پہ جو محاصرہ کیا ہوا تھا وہاں نگرانی کے لیے کھڑا کیا تھا تو کوئی دشمن عثمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر مصطفیٰ کے دیوانوں 18 ذوالحجہ کو بدبخت اور بے ایمانوں نے پھر پیچھے سے گھر کے پیچھے والی سائڈ سے حملہ کیا اور اندر داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے، اور سرکار کے دیوانوں جب آپ نے قرآن کھولا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نہ پانی ہے نہ کھانا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کیوں پھر بھی قرآن کھولا ہوا ہے، رب کے بارگاہ میں شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ حضور کے صحابہ نے پیغام بھیجا، حضرت عبداللہ علیہ السلام نے پیغام بھیجا، عثمان اگر اجازت دو تو ان بدبختوں کو معاشرے جہنم کر دیا جائے، حکومت تمہاری ہے، سیاست تمہاری ہے، لیڈر تم ہو، خلیفہ تم ہو، اجازت دو تو سب کچھ کیا جاتا ہے۔ عثمان کا ایک ہی جواب تھا، پھر مصطفیٰ کے مدینے میں میں نہیں چاہتا کہ خون کی نہریں بہیں، میں نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کی گلیوں میں جن گلیوں میں مصطفیٰ سلام ناز کرتے تھے جہاں خون گرے، عثمان یہ نہیں چاہتا۔ بدبختوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور جب آپ کی شہادت کا وقت ہوا قرآن سامنے کھلا تھا اور آپ اس لفظوں پر تھے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، قرآن کی آیات آپ کے لب پر تھے کہ لوگوں ہمارے لیے ہمارا رب ہے کافی ہے، ہمارا پروردگار ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول پاک کی محبت تھی، رب کائنات کا پیار تھا، اور اہل بیت کی محبت تھی، اور عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی نے شہادت کو قبول کر لیا، لیکن جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ اور جتنے بھی خلفاء گزرے سب سے زیادہ امیر بھی تھے، سب سے زیادہ مال میں قربان کرتے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کی محبتیں لوگوں کو پیار بھی دیتے تھے، لیکن جو جتنا پیار دیتا ہے دشمن اس کو اتنے ہی ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی نے کسی سے پیار کیا ہے، لیکن دشمن رہ جاتے ہیں پیچھے، پیار جیت جاتا ہے، اسلام کی طاقت جیت جاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی